إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. سورة الاعراف سے سلسلہ آیات کا آغاز ہوتا ہے. نشان آیا 8. اس دن اعمال کا تولا جانا بالکل سچ ہے. تو جن لوگوں کی نیکیوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ لوگ فلاح پائیں گے. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن لوگوں کی نیکیوں کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ حق و انصاف سے کام نہ لے کر اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کیا ہوگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور اے لوگوں، ہم نے زمین میں تمہیں غلبہ اور قدرت عطا کی اور اس میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کی چیزیں پیدا کی مگر تم شکر کم ہی ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور اے لوگوں، تم کو بھی ہم نے پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ تمہارے باپ آدم کو سجدہ کرے، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے اس سے فرمایا
جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا تو اس مقام سے نیچے اتر جا، تجھے زیبا نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، تو اس مقام سے نکل جا، بے شک تو ہی ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کے لیے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ابلیس نے کہا جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا اور انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، پھر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے اس حالت میں نکل جا کہ تو ذلیل و خوار اور مردہ اور مطرود ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، جو لوگ بنی آدم میں سے تیری پیروی کریں گے میں تجھ کو اور ان کو اکٹھا کر کے تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کے سطر جو ان پر پوشیدہ تھے ان پر ظاہر کر دے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ اس جنت میں نہ رہنے لگو۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اور کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔
تمہاری خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت تمہیں ضرور کھانا چاہیے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ الغرض ابلیس نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو معصیت الہی میں مبتلا کر دیا۔ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ درخت کا پھل کھانا ہی تھا کہ فوراً ان کے سطر ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے اپنے سطروں پر رکھنے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر زمین پر چلے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، ایسی حالت میں تم لوگ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ اب تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور وہی تمہارے لیے ایک وقت مقررہ تک کے لیے سامان زیست مہیا کر دیا گیا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا، زمین ہی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، اسی میں تمہیں مرنا ہے اور اسی سے تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اور اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل فرمایا ہے جو تمہارے سطر کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے۔ اور اے بنی آدم، یہ تو ظاہری لباس ہے جو تمہیں زینت دیتا ہے اور بے حیائی اور سردی اور گرمی وغیرہ سے بچاتا ہے، لیکن باطنی لباس تو تقوی کا لباس ہے، اور یہ بہت اچھا لباس ہے کہ تمام برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسے کبھی نہ اتارنا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے رسول ہم پر نازل کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے رسول آپ پر نازل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے
بنی آدم سے فرمایا اے بنی آدم ہوشیار رہنا کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا تاکہ ان سے ان کے کپڑے اتروائے اور ان کے سطر ان کو دکھائے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اے بنی آدم بے ایمان نہ ہو جانا، اس لیے کہ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو بے ایمان ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ کافر جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرتے ہو جس کا خود تمہیں بھی علم نہیں؟ تمہارا اعتماد تو بس سنی سنائی باتوں پر ہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اے لوگوں اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھا کرو اور دین کو خالص اسی کے لیے سمجھتے ہوئے اسی کو پکارا کرو۔ اسی نے جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقا ھدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اسی نے ایک جماعت کو ہدایت کے راستے پر چلایا لیکن ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو گئی، وہ ہدایت کے راستے پر نہ آ سکے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور بنی آدم کو جب ہم نے زمین پر اتارا تو اس وقت ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کی چیزیں پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی آرائش اور زیبائش کی چیزوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ کھانے کی چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ آپ ہی انہیں بتا دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اگرچہ کافر بھی ان نعمتوں میں ان کے شریک ہیں لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اور اے رسول سمجھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیتوں کو اس طرح علیحدہ علیحدہ بیان فرما رہے ہیں کہ آسانی سے سمجھ جائیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے تمام ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو، حق تلفی کو اور ناحق کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بھی، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، حرام کیا ہے، اور اس چیز کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرو جس کا خود تمہیں بھی علم نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر جماعت کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بنی آدم کی ابتدائی آبادی کے قصے کی طرف پھر رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بنی آدم، جب کبھی تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لا کر متقی بن جائیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ البتہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور از راہ تکبر ان سے منہ موڑ لیا تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے بندوں، یہ وہ چند آیات تھی سورۃ الاعراف کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جو ہماری زندگی کے نقشے کو بالکل تبدیل کر دیتی ہیں، کہ ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالی نے آسمان سے نازل کی ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر اس زمین پر لے کر آئے ہیں۔ وہ احکامات ہیں اور کچھ ایسی ہدایات ہیں جو کچھ چیزوں کو باز رکھنے سے متعلق ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جن نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، ان نعمتوں کے متعلق میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ دیکھیے، اس آیے مبارکہ میں جس چیلنج کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک جملے میں یہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شکر گزاری اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں قدردانی ہے۔ قدردانی سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز کا تعین کریں، یہ چیز دیکھیں کہ میرا اور آپ کا رویہ ان چیزوں سے متعلق کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں
جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بات ایمان والوں کو بتاتا ہے کہ یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، لعلہم یشکرون لعلہم تشکرون۔ اس طرح کی آیات سے قرآن مجید کے اوراق مزین ہیں۔ آپ فال کی صورت میں جہاں کہیں بھی کوئی صورت کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو وہ صورت شکر گزاری کا درس دے رہی ہوگی، لیکن میرا اور آپ کا رویہ اپنی زندگی سے متعلق کیا ہے یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہوگی، وہ ناشکری ہے۔ چاہے ایک عورت کا اپنے شوہر سے متعلق ہو، چاہے اولاد کا اپنے والدین سے متعلق ہو، یا بندوں کا اللہ سے متعلق ہو، ہر صورت میں ہر جگہ میں جو چیز مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے۔ لیکن اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا تو شیطان ابلیس اپنے چیلنج میں کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، جو لوگ بھی اس کے دھتی ہیں اور اس کو دیکھے اور اس کے سنے بغیر ان کا جی نہیں لگتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو چیز یہ بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ شکر کا رویہ نہیں ہے، وہ احتجاج کا رویہ ہے، وہ شکایات کا رویہ ہے، وہ ایک قسم کی دنیاوی اعتبار سے ہمیں اس بات پر برانگیختہ کرنا ہے کہ ہم مزید اور مزید دنیا کے اندر منہمک ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں اور پڑھیں تو اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اے لوگوں، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو تمہاری شکر گزاری اور نیکیوں کا بڑا قدردان ہے۔ تمہارا ایمان و خلوص کو وہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ قدردان ہے، ہم قدردان نہیں ہیں۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر ہم قدر نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے شکر گزاری نہیں ہے۔ یہ آج کا جو درس ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم فوز و فلاح پائیں گے۔ لیکن ابلیس اور ابلیس کی کارندے، یہ طواغیت اور شیاطین آپ کو اس طرف نہیں جانے دیں گے۔ وہ آپ میں جو نفسیات پیدا کریں گے وہ حرص کی نفسیات ہے، وہ لالچ کی نفسیات ہے، وہ مادیت پرستی کی نفسیات ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا دنیاوی معاملات میں اس چیز کی نفسیات ہے۔ اس میں آپ کو کہیں شکر گزاری نظر نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ احقاف میں، اور یہ آیا ایمان والوں کے لیے بہت اہم ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور اے رسول، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں ناگوار حالات میں اسے اٹھائے پھرتی ہے، پھر ناگوار حالت میں اسے جنتی ہے، اور اس کو ماں کا اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرنا، پھر پیدائش کے بعد اس کو دودھ پلانا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے کی مدت میں ہوتا ہے. غرضی کہ ماں بچے کے خاطر بہت تکلیفیں سہتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس طرح دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں اور ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن کو تو پسند کرے. اور اے میرے رب میرے دین و دنیا کے فائدے کے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمین میں سے ہوں. شکر ادا کروں اور شکر ادا کرنے کی توفیق مانگو. میں اور آپ اپنی دعاؤں میں کیا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں؟ جو لوگ 40 سال سے اوپر ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ دعا یاد ہے کہ جو سورہ احقاف کی 15ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ آیت یاد ہے اور وہ اپنی دعاؤں میں مستقل سے پڑھتے ہیں؟ اگر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کیجیے، اور اگر یاد ہے اور اس عمل کا آپ اس کو یاد نہیں رکھتے دعاؤں میں تو میری خاص استدعا ہے ان لوگوں سے کہ جو 40 سال سے اوپر ہیں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں میں شامل رکھے. اور شیطان کا جو چیلنج ہے وہ کسی طرح سے پورا نہ ہو سکے اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے، اس لیے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمین میں سے، یعنی کون لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سرنڈر کر دیا احکامات الہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. تو کیا میں نے اور آپ نے جھکایا ہے؟ یہ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ جو میری صلاحیتیں اور میری وسائل ہیں، جہاں میں نگراں ہوں، جن جن جگہوں پہ میں نگراں ہوں، کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ شکر گزاری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شکر گزاری نہیں ہے. بچوں کو چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ ان کی شکر گزاری اللہ کے معاملے میں اور اپنے والدین کے معاملے میں کیا ہے. دیکھیے لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ مرد صالح ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور اے رسول ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے،
اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر سے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ تو خود قدردان ہے، وہ تو خود جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ شکر گزار بندہ رہے، اور اللہ رب العالمین کے جو لوگ اس کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ بھی ان کی قدردانی کرتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خالق کے معاملے میں اور مخلوق کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو پہچانا ہے؟ انفس و آفاق میں اللہ تعالی کی نعمتیں موجود ہیں، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں اگر اللہ تعالی کی نعمت نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ یہ آکسیجن کس نے پرووائڈ کیا؟ کچھ دیر کے لیے جن کے نظام تنفس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ انکیوبیٹر پہ چلے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس انکیوبیٹر کی فیس کیا ہوتی ہے؟ ہم اصل میں نعمتوں کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، چھوٹی نعمتیں اور بڑی نعمتیں، حالانکہ کوئی نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ایک پانی کا قطرہ جو بڑے نفیس انداز کے اندر ہم تک پہنچتا ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے اللہ نے پورا نظام مسخر کر دیا ہے۔ یہ سورج کی تمازت سمندر پر پڑتی ہے اور اس سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور نمک اور نمکین نیچے رہ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھاری ہوتے ہیں۔ پھر وہ آبی بخارات بادلوں کے ذریعے سے ہم پر برستے ہیں میٹھے پانی کی صورت میں، اور وہ اسٹور ہوتے ہیں پہاڑوں پر برف کی صورت میں، تاکہ گرمی کے اندر جب دوبارہ تمازت پہاڑوں پر پڑے تو وہ پانی کی صورت کے اندر ہماری ضروریات پوری ہو سکیں، ہمارے کھل کھلیان، ہمارے کھیت، ہماری سبزیاں، ہمارے چرند پرند، ہمارے جانور اور دیگر مخلوقات اس سے فیضیاب ہو سکے۔ سوچے تو صحیح، یہ جو ایک گھونٹ ہم پیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ شکر تیرا ہے، اللہ تعریف تیری ہے۔ میں اور آپ اس بات کی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے کہ پانی کا ایک قطرہ ایک گھونٹ برس، کیا ہم شکر گزاری اختیار کر رہے ہیں؟ اگر ہم شکر گزاری اختیار نہیں کر رہے اور اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایک بچے کو دیکھنا چاہیے، نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ والدین کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہے، شکر گزاری کا رویہ ہے یا ناشکری کا رویہ ہے۔ دیکھیے اگر ناشکری کا رویہ ہے تو یہ زمین آسمان، یہ چرند و پرند، یہ دیواریں، یہ حجر اور شجر سب گواہ ہیں ہمارے لیے، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ والدین کے حوالے سے تیوریوں میں بل آ جانا، تان اور طنز کا رویہ اختیار کرنا عام معمول ہے، یہ شکر گزاری کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لا یجزی ولد والدا،
کوئی لڑکا اپنے والد کے احسانات کو نہیں چکا سکتا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، سوائے اس صورت کے وہ یہ پائے کہ اس کا والد کسی کا غلام ہے، پھر وہ اس کے مالکوں سے چھڑوا کر اور اس کو آزاد کر دے، یعنی وہ رقم ادا کر کے آزاد کر دے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ جو کسی اعتبار سے احسان ادا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ذرا اپنے رویوں پر غور کریں، اپنے گھروں کے معاملات میں غور کریں کہ ہمارا ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمارا باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ ایک طرف رب سے معاملہ ہے اور ایک طرف مخلوق سے معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔ صرف دو رویے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے، ایک شکر گزاری کا رویہ اور ایک ناشکری کا رویہ۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ مسلمین کے ائمہ جمعے کے دن یہ سورہ حل اتی علی الانسان تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی ابتدائی آیات یہی ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے یا ناشکری کا رویہ اختیار کرے۔ آپ دیکھیں جب اللہ نے ابتدا کی اپنے کلام کی، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہر قسم کی تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے۔ وہ تعریف کے لائق وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور حمد و ثنا سے یہ پورا قرآن مجید بھرا ہے، جہاں جہاں آپ حمد کے الفاظ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر ہے۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ تعریف، شکر بجا لانا۔ تو ہم نے کیا اللہ کی نعمتوں کو، ہر نعمت کو خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پہچانا، اس کی قدردانی کی؟ اگر نہیں کی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اس کو سمجھیے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری کا رویہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب قدم اٹھ رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہو اللہ یہ تیری توفیق سے ہے جو میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ مساجد کی طرف جو قدم اٹھا رہا ہوں اللہ تیری توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی، مگر اللہ تعالی کی توفیق سے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گویائی سے محروم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تیری نعمت ہے کہ میں بول رہا ہوں، مجھے تو نے گویائی عطا کی ہے۔ یہ جو میں سن رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ نے دماغ دیا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ترمذی میں صحیح سند سے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں، وہ شکر کا تیرا شکر بجا لاؤں، وہ حسن عبادتک اور تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ذکر کرنے کی توفیق، شکر بجا لانے کی توفیق کہاں سے آتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور دیکھو میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اپنی سواری پر، اپنی تنہائی میں، اپنے بستروں پر چلتے ہوئے، چاہے میں چل رہا ہوں چاہے میں کسی بھی حال میں ہوں، یذکر اللہ کل احیان۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہا کرتے۔ یہ اللہ کا ذکر اللہ کا شکر ہے۔ یہ نماز جو پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ در حقیقت شکر بجا لانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اپنے بندوں کو۔ تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر اوقات مقررہ پہ فرض ہے۔ میری بیٹیوں کو، اس امت کی ماؤں کو، بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا گھروں میں کیا رویہ ہے۔ اگر شکر گزاری کا رویہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا، صحیح بخاری میں ہے کہ عورتوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا اے عورتوں کی جماعت، یہ بات سن لو، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کی ناطق وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے اللہ کے نبی؟ کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، اس کا انکار کرتی ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات اتنی سے نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ یکفرن العشیر، بات یہ ہے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی۔ اگر ایک مدت تک ایک شخص ان کے لیے احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ بہتری کا رویہ اختیار کرے، ایک لفظ میں یوں یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کا رویہ۔ ناشکری کا رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، کسی نے بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، قدردان بنیے، شکر گزاری کا رویہ اختیار کیے، چاہے وہ خالق کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ۔ اپنے ملنے جلنے والوں سے صرف زبان سے شکریہ نہیں، عملی اس کا اظہار کیجیے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، دوسرا عملی اظہار۔ شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے شکر گزاری، بلکہ اللہ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ذرا جائیے ہاسپٹلس میں دیکھیے، جو لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جو لوگ صحت سے محروم ہیں، ان کی کیا حالت ہے ان کی۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، اور میں بار بار یہ بات نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور بیعت لیتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا حلالا طیبا، کہ کھاؤ حلال اور طیب چیز۔ طیب سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ چیز، اچھی چیز۔ آپ اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ یقین کیجئے گا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بڑا کلخ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ کوئی پڑیا کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بکرے کی طرح جو ہے وہ اس کو ڈالتے ہیں۔ انسانوں میں حیوانوں میں فرق ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ چیزیں کچھ نہیں، چھالیاں کھا رہا ہوں، کیا یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے؟ پوچھو کیا کھا رہے ہیں؟ چھالیاں کھا رہے ہیں۔ میں یہ کھا رہا ہوں، کیا یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے؟ پوچھیں ذرا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کینسر کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور سسک رہے ہیں، یہ سب کچھ کھانے کی وجہ سے۔
میں اور آپ سوچیں، یہ پنجاب کے اندر اور یہ سرحد کے اندر میں نے بہت کم دیکھا ہے، لیکن کراچی کے اندر آپ جائیں میں دیکھیں، آپ سمجھیں گے کوئی موٹر سائیکل والا کسی کام سے رکا ہے، وہ رکے گا، اس کے بعد وہ پڑیاں نکالے گا اور اس کے بعد کھائے گا۔ وہ چین نہیں آ رہا لوگوں کو، اس طرح کی چیزوں میں ملوث کر دیا ہے کہ اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں شاید زندگی بیکار ہے، زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے چھوڑ دیجئے اس کو۔ ہماری دسترخوانوں کے اوپر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو صحت کے لیے مضر ہیں۔ کیا ہے جناب؟ کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی صحت کے لیے اچھی ہے آپ کی، کیوں رکھی ہوئی آپ؟ کس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کن لوگوں کو یہ پیسہ جا رہا ہے؟ سب سے اولین دشمن مسلمین کے کون ہیں؟ صہیونی ہیں، جن کو قرآن مجید نے ڈکلیئر کیا۔ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہی، ان کی پروڈکٹ گھروں میں لے کر آنا، اس کو استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب شیطان کا اور ابلیس کا ایجنڈا پورا کرنا۔ تو جو لوگ اس طرح کی عادات میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو چھوڑیں اور اس کا اپنا علاج کروائیں باقاعدہ۔ اس لیے کہ اگر وہ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ علاج کروائیں، اپنا چھوڑنے کی اس کو کوشش کریں، اور اگر آپ وہ نہیں چھوڑ رہے تو جس طرح حلال کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اسی طرح یہ بھی کہا کہ طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ طیب نہیں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غبن کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے۔ الصحت، صحت کا خیال نہیں کرتے، والفراغ، اور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نوجوانوں کو، یہ جو چیز جس سے ہم اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، اس سے وہ کون سے کام لے رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ عادتیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی جو ہماری زندگیوں کو برباد کر رہی ہیں۔ الغرض، پہلی بات میں نے آپ کو بتائی اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے۔ دوسری بات بتائی کہ عملی اظہار کیجئے، یعنی جو نعمت ہے اس کو نعمت سمجھیے، صحت کی نعمت کو نعمت سمجھیے، بینائی کی نعمت کو نعمت سمجھیے، یہ گویائی کی نعمت کو نعمت سمجھیے، اور شکر کے الفاظ کا کہنا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو دو الفاظ کے بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں ہم، کسی کی اچھائی بیان کرنے میں، کسی کو شکریہ کہہ دینے میں، کسی کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کسی نے کوئی احسان کیا ہے آپ پر، کوئی اچھائی کی ہے، جزاک اللہ خیرہ کہیے، اس کے لیے اس کو دعا دیجیے، اور اس وقت تک دعا دیجیے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے جو ہے وہ جو اس نے میرے پر احسان کیا تھا اس کو میں نے چکا دیا ہے۔ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے رہیے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں میں نے اس کے احسان کو چکا دیا ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیے، یہ ہے اصل میں بات۔ تو دوسروں کے ساتھ احسان کرنا وہ کیا ہے کہ شکر کے الفاظ ادا کرنا، شکریہ کہنا اہم تقاضا ہے۔ جو یہ اہم تقاضا وہ ہے کہ جو دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے، سامنے والے کے لیے کیسے ہیں جب آپ شکریہ کے الفاظ کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، چوتھی بات، جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کا کچھ حصہ دوسروں کے ساتھ بانٹیے، آسانیاں پیدا کیے، یہ شکر گزاری کا پہلو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو، اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس علم کے اوپر بخیل نہ بنیے، اگر کوئی صلاحیت دیے، کوئی ٹیکنک دی، اس پر بخیل نہ بنیے، اس کو لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ حق ادا ہوگا، یہ شکر گزاری ہے۔ میں اور آپ کیا لے کر آئے تھے؟ جان بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، صلاحیتیں اللہ کی ہے، وسائل بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا ہے، بخیل کیوں بنے بھائی؟ جو کچھ اللہ رب العالمین نے نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، اس سے لوگوں کو دی،
لوگوں کو فیضیاب کیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کا پہلو. پانچویں بات، شکایات سے گریز کیجیے. یہ شکایات اصل میں ضد ہیں ناشکر، یہ شکر گزاری کی. شکایات کرنا مطلب ناشکری. اس سے شکایت، اس سے شکایت، یہ احتجاج، وہ احتجاج، روٹ گئے، ناراض ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب ناشکری کا پہلو لیے. یہ رویہ شکر گزاری کا رویہ نہیں ہے. تو شکایات کیا ہے؟ شکایات سے گریز کی. شکر گزاری کرنے والا انسان معمولی کمیوں پر شکایت نہیں کرتا بلکہ موجودہ چیزوں پر خوش ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ 99% چیزیں ہمیں مل جائیں اور ایک کوئی چیز نہ ملے. ایک کوئی چیز. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یا ایک نعمت کوئی چھن جائے. ہم تو دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجۃ نقمتک وجمیع سخطک. صحیح ہے نا؟ بس صرف اس کا چرچا ہوگا جو چیز چھن گئی. اللہ کے بندو، جو چیزیں موجود ہیں ان کو یاد رکھیے. اللہ کی قربت، شکر گزاری اللہ کی قربت اور بندگی کے ذریعے ہے جو میں نے آپ کو بتایا. نمازوں کا اہتمام، یتیموں اور مساکین کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، اپنے مال میں ان کو شریک کرنا، اپنے معاملات میں ان کو شریک کرنا، ان کی قدردانی کرنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم اور آپ ایک ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتری کا رویہ پیدا ہوگا. الغرض کچھ بات تھی جو شکر گزاری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی، اور یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے کیا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو دیکھیے، بہکانے کی دو صرف قبیلے ہیں جو بہکاتے ہیں. اللہ نے آخری صورت میں ان کا ذکر کیا ہے، من الجنتی والناس. من الجنتی والناس، وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کون لوگ آپ کو شکایات، ناشکری، احتجاج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ دو رویوں سے دو قسم کے انسان بنتے ہیں. تو جو لوگ آپ کو احتجاج کی طرف لے کے جاتے ہیں، شکایات کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیاطین کے بھائی بند ہیں جو در اندازیاں کرتے ہیں. تو یہ طواغیت جو ہیں، انہوں نے اپنا پورا جال پھیلایا ہوا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن مجھے اور آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ شکر گزاری والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اللہ رب العالمین ان کو اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ہر قسم کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی بخشش فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور ناگہانی آفات و امراض سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائے اور دیدار کے ساتھ ہمیں سرب سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.